بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ربیع الاول کے ان مبارک اور پر نور لمحات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی وہ خوبصورت اور روشن تعلیمات کہ جو ہماری زندگی کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مکروز سے نرمی کے بارے میں۔ یقین مانیے کہیں نہ کہیں لائف میں کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے ہم اس سے ضرور گزرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم جس پوزیشن پہ ہیں، جس مکان پہ اللہ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، ہم کتنی آسانی سے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم ہیں کہاں، کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے بارے میں اس وقت جو اللہ نے ہمیں مقام دے دیا ہے کہ کوئی ہمارا مکروز ہے، تو ہمارے بارے میں ہمارے دین نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات کیا دی ہیں۔ وہ تعلیمات اگر پتہ لگ جائے نا، خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ۔ آج آپ اور میں ہم جانیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں، فرامین کی روشنی میں، کہ مکروز سے نرمی، کہ جس پر آپ کا کوئی قرضہ ہے اس سے نرمی کرنے کے سلسلے میں کیا ہی فضیلتیں ہیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا موٹیویشنل انداز میں موٹیویٹ کرنے کے لیے سائیکولوجیکل طور پہ یعنی نفسیاتی طور پہ پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا کہ جس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، تو اس نے کہا کہ کوئی نیکی ہے تو تم اپنی یاد کر لو۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خاص نیکی نہیں۔ کہا غور تو کرو، کوئی تو نیکی ہوگی۔ کہا نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر اس نے فرشتے نے تنبیہ کی، تم غور کرو کہ شاید کہ تمہارے پاس کوئی تو نیکی ہو۔ تو اس نے بڑا سوچ و بچار کر کے، غور و خوض کر کے، غور و فکر کر کے، ڈیپتھ میں جا کر سوچا تو اسے یاد آیا۔ تو اس نے کہا ہاں، صرف ایک عمل ہے اور اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی عمل بھی نہیں، کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اور جب میں تقاضا کرتا تھا پیسوں کا، کوئی میرا مقروض ہو جاتا تھا تو میں امیر کو مہلت دیتا تھا، نرمی سے امیر کو مہلت دیتا تھا، اور غریب کو میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ کو اس کی اس ادا پہ اتنا پیار آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس ادا کے صدقے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن ایک نرمی کے انداز میں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کی، اللہ نے اسی پر بخش دیا۔ ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہی کمال کا ارشاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مقروض، کسی تنگ دست کے ساتھ، مقروض کے ساتھ نرمی کرے گا، آسانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس شخص کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یار سستا سودا نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ آسانی کر دیں، دنیا و آخرت میں رب ہمارے ساتھ آسانی فرمائے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے انسان کو۔ ترمذی شریف کی روایت، سبحان اللہ، ایک اور روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، تو اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو کسی مقروض کو مہلت دے دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ یار کہیں نہ کہیں تو ہمارا کوئی مقروض ہوگا یا ان فیوچر ہونے والا ہوگا، تو ابھی سے یہ مائنڈ بنا لیں کہ کوئی اگر پھنس جائے آپ کے آگے، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مجبور ہے، نہیں دے پا رہا، تو نرمی اختیار کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، تو وارے نہیں آرے ہو جائیں گے، رب کے عرش کا سایہ مل جائے گا یار، اور کیا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت اور بڑی ہی کمال اور خوبصورت روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے، تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے دے یا کسی مقروض کا قرضہ معاف کرے۔ کمال کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، آخری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آپ یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا ثواب کما سکتے ہیں، ہمیں امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے کیا تھا۔ اب میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا کسی دوسرے پر قرضہ ہو اور میعاد مدت گزر جائے اور وہ دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو یا تاخیر ہو رہی ہو، تو جس کا قرضہ ہے نا، جتنا قرضہ ہے تو جتنے دن تک تاخیر ہوتی رہے گی، تو اتنے دن جو وہ میعاد، جو مدت، جو ڈوریشن گزر رہا ہے، جو ٹائم پیریڈ اور جو ڈیز گزر رہے ہیں، جتنا قرضہ ہے نا، اماؤنٹ جتنی ہے، فرمایا روز اتنا قرضہ، گویا کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں، فار ایگزامپل آپ سمجھیے گا بات کو، اگر 1,00,000 روپے، 1,000 روپے بھی کسی پر قرضہ ہے اور وہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا یا ڈیلے ہو رہا ہے، معاملہ تاخیر ہو رہی ہے، اب میں نے اسے رخصت دے دی، مہلت دے دی، 1 دن کی ٹائم تھا، میں نے 10 دن ٹائم دے دیا اسے، اب 10 دن تک مجھے اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپے صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا اور ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کتنی آسانی سے آپ بہت سے پیسے رب کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پا سکتے ہیں، صرف مہلت دے دیں، نرمی اختیار کر لیں۔ مہلت دینے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، آسانی پیدا کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مقروض سے نرمی کے انداز کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک ساتھ آپ کی رقم نہیں دے سکتا، تو یکمشت نہ دے سکے تو اسے انسٹالمنٹ پہ کر لیں، آپ قسطوں میں وہ اپنی آسانی سے پیسہ آپ کو دے دے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے رویے میں، ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں تھوڑی نرمی ہو سکتی ہے
یہ تو ہم اس سائڈ کی تربیت کر رہے ہیں نا، دوسری سائڈ بھی بڑے ہوشیار ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی اس پہ تو درس مل گیا، اس پر عمل کرنا ہوگا بندے نے، تو اس کا قرضہ بھی لیٹ کرو اور سب کچھ کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، دوسری سائڈ پہ بھی تھوڑا توجہ کرنی چاہیے۔ کسی کو دینے پر قادر ہیں اور آپ تاخیر کریں گے تو پھر آپ بھی گناہگار ہو سکتے ہیں، یہ بڑا قابل غور عمل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی سٹیج پر آ کر جب اس پوزیشن پر آئیں کہ آپ کے سامنے آپ کا کوئی مقروض شخص مسلمان بھائی ہو اور آپ اس سے تقاضا کرنے کی پوزیشن پہ کھڑے ہوں، تو اس وقت آپ ان احادیث کو، ان تعلیمات کو یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ یقیناً جب آپ مقروض سے نرمی کریں گے، اسے مہلت دیں گے، تو آپ کو صدقہ و خیرات کا بھی ثواب ملے گا، دنیا آخرت میں بھی آسانی ہوگی، عرش کا سایہ بھی ملے گا۔ اس سے سستا سودا اور کیا چاہیے؟ تو پھر مقروض سے نرمی کیجیے، عرش کا سایہ بھی پائیے، دنیا و آخرت میں آسانی بھی پائیے، رب کی رحمت بھی پائیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو سنوار لیجیے۔